السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال والصلاة والسلام علی سید الحادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المزارعین له فی الصفات الاعمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ ہو تو بندگی پہ قائم ہو جا، بندہ ہو تو بندگی پہ قائم ہو جا، مخدوم نہ بن کسی کا خادم ہو جا، مومن ہو تو ڈھونڈ لے کوئی امن کی جا، مسلم ہو تو سر جھکا کے نادم ہو جا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ معزز سامعین، علماء کرام، عزیز طلباء، برادران اسلام، پردہ نشی ماں و بہنیں، آج آپ کے سامنے ایک اہم اور ضروری بات رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ عبادت کس کی جائے اور ہم اور آپ کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں رکھنی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کر کے سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، انسان کس لیے؟ آسمان تیرے لیے، آسمان تیرے فائدہ کے لیے، زمین تیرے فائدہ کے لیے، سورج تیرے فائدہ کے لیے، چاند تیرے فائدہ کے لیے، ستارے تیرے فائدے کے لیے، آگ تیرے فائدہ کے لیے، ہوا تیرے فائدہ کے لیے، دھوپ تیرے فائدہ کے لیے، چرند پرند تیرے فائدہ کے لیے، حیوانات تیرے فائدہ کے لیے، نباتات تیرے فائدہ کے لیے، جمادات تیرے فائدہ کے لیے۔ دنیا کی ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ تم کس کے لیے؟ اس سوال کا جواب اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف میرے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں۔ اور نبی کا فرمان ہے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی، تمہارے فائدہ کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تم کو آخرت کے لیے یعنی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو پیدا فرما کر دنیا میں بھیجا ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے، کسی اور کام کے لیے نہیں۔ لیکن اب ہمیں سمجھنا ہے عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کس چیز کا نام ہے۔ عبادت اصل میں اللہ رسول کے فرمان کے مطابق اللہ رسول کی بات کو مان لینا اخلاص کے ساتھ، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اسی لیے محبوب سبحانی خندہ پیشانی چہرہ نورانی عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے کہ عبادت اور عمل صالح کے صحیح ہونے کے لیے دو شرطیں، اگر یہ دو چیزیں کسی عبادت یا کسی عمل میں پائی جائے تو وہ ہے عبادت اور عمل صالح، اور یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے یا دونوں نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ تو نمبر ایک، کوئی بھی عمل انسان کرے، کوئی بھی عبادت کرے تو اس کے اندر پہلی چیز یہ ہونی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہو وہ عمل، اور صحیح طریقے سے کرے، یعنی نبی کے فرمان کے مطابق کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس عبادت اور عمل کو صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کرے، یعنی اخلاص کے ساتھ کرے، اور کسی اور کے لیے، کسی اور کے دکھلاوا کے لیے نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔
اس کو کہتے ہیں عبادت۔ تو جس چیز کے اندر، جس عمل کے اندر یہ دو چیزیں ہوگی، دو باتیں ہوگی، یعنی قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح طریقے سے کرنا اور اخلاص یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور ہم اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں۔ یہیں سے یہ بات بھی ہمارے جان لینا ضروری ہے ہم سبوں کو کہ عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، عبادت صرف زکوٰۃ نہیں ہے، عبادت صرف حج نہیں ہے، بلکہ اللہ کا مومن بندہ بندی قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کام کرے گا، جو بھی عمل کرے گا، اس کے لیے وہ عمل اس کے لیے عبادت بن جائے گی، وہ عمل اس کے لیے عمل صالح بن جائے گی۔ اب دیکھیے، کھانا یعنی تجارت بھی عبادت ہے، کاشتکاری بھی عبادت ہے، دکان چلانا بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کی پرورش کے لیے محنت کرنا وہ بھی عبادت ہے، مزدوری بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرنا بھی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ انسان یعنی اللہ کے بندہ اگر نبی کے طریقے کے مطابق پیشاب پیخانہ بھی کرتا ہے، وہ بھی عبادت بن جاتی، بولے الحمدللہ۔ تو اب معلوم ہوا کہ ہم اور آپ جو بھی کام کریں گے قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ کی رضامندی کے لیے جو بھی کام کریں گے وہ عبادت بن جائے گی۔ اب ایک سوال یہ ہے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہیں، تو عبادت ہم کیوں کریں؟ عبادت نام ہے اللہ رسول کی بات کو مان لینا، یعنی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اب بات یہ ہے کہ اطاعت فرما برداری کے تین اسباب ہیں۔ یہ تین اسباب، یہ تین چیزیں اگر اللہ کے اندر ہے تو الحمدللہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے۔ اگر یہ تین چیزیں نہیں ہے تو پھر عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تین باتیں کیا ہے جو اسباب اطاعت ہے؟ وہ تین چیزیں ہیں: نفع کی امید، نقصان کا خوف، تیسری چیز ہے محبت۔ انسان کی دنیا میں بات مانتے ہیں یہ تین چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر ایک غریب آدمی ایک مالدار آدمی کو بات کو مانتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مالدار نے اس غریب کو وقت پر ضرورت پر 1000 یا 10,000 روپے دیا ہے۔ اب وہ مالدار اس غریب کو کہتا ہے تم کو رات کے 12 بجے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ وہ غریب آدمی اس مالدار کی بات مان لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس سے نفع پہنچا ہے اور نفع کی امید ہے، اس لیے غریب مالدار کی بات مان لیتے ہیں نفع کی امید کی وجہ سے۔ دوسری بات، ایک انسان دوسرے انسان کی بات کو مانتا ہے نقصان کے خوف اور اندیشہ کی وجہ سے، کہ چھوٹا بڑے کی بات کو مانتا ہے، ایک خوف ہے اس کے اندر۔ اسی طرح بیوی شوہر کی بات کو مانتا ہے، چھوٹے بھائی بڑے بھائی کی بات کو مانتا ہے، کیوں؟ اگر نہیں مانوں گا تو مجھے نقصان پہنچائے گا، مار پیٹ کرے گا۔ اسی طرح کی مثال دوں، جس طریقے سے ایک گاؤں میں ایک آدمی کے نام سے وارنٹ ہوا ہے، پولیس کی گاڑی گاؤں میں آئی ہے، پولیس والے پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی کا مکان کون سا ہے، فلاں آدمی سے کہاں ملاقات ہوگی، لیکن گاؤں کے ایک مسلمان آدمی دل سے بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن پولیس کے ڈر اور خوف سے بتانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس لیے اگر میں نہیں بتاؤں تو ہو سکتا ہے مجھے مار پیٹ کرے گا، یا ہو سکتا ہے مجھے گولی کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے پولیس کی بات کو مانتا ہے اور اس آدمی کے گھر تک پہنچا دیتا ہے، اس کو بتا دیتا ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ انسان کی بات کو مانتا ہے، نقصان کے خوف اور ڈر کی وجہ سے مانتا ہے۔ تیسری بات ہے انسان کی بات مانتا ہے محبت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے بات مانی جاتی ہے۔ اور محبت کی بھی 4 اسباب ہے: کمال، جمال، احسان، قرب۔ تو یہ 3 اسباب، پہلی 3 باتیں، نفع کی امید، نقصان کا اندیشہ، خوف، اسی طریقے سے محبت،
اور محبت کی جو 4 اسباب ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے اندر بدرج اتم موجود ہے، اس لیے اللہ کی بات ہمیں ماننی ہے، اللہ کی عبادت اطاعت کرنی ہمارے لیے ضروری ہے۔ نفع، مثال کے طور پر نفع کی امید کو لے لیجیے۔ ایک انسان کی کتنے نفع پہنچا سکتا ہے، کتنی امداد کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے انسان پر، اپنے بندوں پر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں احسان کیا، حتیٰ کہ انسان اگر پیدائش کے بعد سے مرتے دم تک اللہ کی ایک ایک نعمت کو شمار کرتا رہے، اس کی زندگی ختم ہو جائے لیکن اللہ کی نعمت ختم نہیں ہوگی، تو معلوم ہوا کہ نفع کی امید اللہ کی ذات سے زیادہ ہے۔ اللہ اگر کسی کو نفع پہنچانے چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ ایک ناپاک قطرہ سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر کروڑوں اربوں خربوں روپے کی چیز اللہ نے دی ہے۔ ایک صرف دماغ کو لے لیجئے، دماغ کی قیمت ساری دنیا نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال نفع کی امید بھی اللہ کے پاس زیادہ ہے، اس لیے اللہ کی بات ماننی ہے۔ دوسری بات، نقصان کا اندیشہ۔ نقصان ہو جائے گا اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو نقصان، نعوذ باللہ، ایک انسان کو نقصان کر سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کا نقصان کبھی نہیں چاہتا۔ لیکن ہماری نظر اور ہماری سمجھ کے اعتبار سے جس کو ہم نقصان کہتے ہیں، اس کو بھی اگر ہم دیکھیں اللہ کے پاس زیادہ ہے۔ اللہ اگر کسی کا نقصان کرنا چاہے، پوری دنیا والے مل کر اس کی مدد کرنا چاہے، اس نقصان سے بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر آدمی کو اللہ اپنے بندے کو مارنا چاہے تو پوری دنیا کے ڈاکٹر آ کے اس کو بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو غریب کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس کو مالدار نہیں کر سکتا ہے۔ کسی کو بیمار کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس کو صحت مند نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا نفع کا جو اندیشہ اور خوف اور ڈر ہے، یہ بھی اللہ کے پاس زیادہ ہے، اس لیے اللہ کی بات ماننی ضروری ہے، اللہ کی عبادت ضروری ہے۔ تیسری چیز اطاعت و فرما برداری کی کیا ہے؟ محبت، اور محبت بھی اللہ سے زیادہ کرنی ہے اور ان کی بات کو ماننی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کے جو 4 اسباب ہے، یہ 4 چیزیں بھی اللہ کے پاس زیادہ ہے۔ ایک ہے کمال، جمال، احسان اور قرب، یہ بھی اللہ کے پاس زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ سے محبت کرنی ہے اور اللہ کی بات کو ماننی ہے، اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت و اطاعت کرنے کے لیے۔ جو اللہ کے بندہ بندی اللہ کی عبادت کرے گا اس دنیا کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندہ اور بندی کو اس کا ٹھکانہ جنت کریں گے، جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی اور ہر طرح کی آرام آسائش وہاں پائیں گے۔ اور جو اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرے گا، اعمال صالحہ نہیں کرے گا، ایسے بندہ بندی کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں ڈھکیل دیں گے، اور وہاں پریشانی ہی پریشانی، تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، یہ دنیا آخرت کی زندگی کو کامیاب سے کامیاب بنانے کی جگہ ہے۔ یہاں ہم جس طرح عمل کریں گے ویسا ہی ہم پھل پائیں گے۔ شاعر نے کہا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھ۔ ایک دنیا بکنگ آفس ہے، جنت و جہنم کا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو۔ بندہ ہو تو بندگی پہ قائم ہو جا، مخدوم نہ بن کسی کا خادم ہو جا۔ مومن ہو تو ڈھونڈ لے کوئی امن کی جا، مسلم ہو تو سر جھکا کے نادم ہو جا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اطاعت خداوندی میں، اطاعت خداوندی مقصد زندگی ہے ہماری، اطاعت رسول میں کامیابی ہے ہماری۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان کی حفاظت کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔